بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ جانا حج کے رکن میں شامل ہے کہ حج کے تمام افعال جو ادا کیے جاتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں؟ صفا مروہ کی سعی بھی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پہنچ چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور بہت سے بعد میں جاتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ جانا حج کے رکن میں شامل ہے؟ تو پہلی بات تو اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ حج کے تمام افعال جو ادا کیے جاتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں، یعنی طواف ہوتا ہے وہ کعبہ کے اندر بیت اللہ میں ہوتا ہے، حرم مسجد حرم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ کی سعی بھی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے۔ پھر آپ 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، مینا کے اندر آپ قیام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات جاتے ہیں، عرفات کا میدان بھی وہاں مینا کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں مزدلفہ جاتے ہیں، وہ بھی وہیں ہے مکہ میں۔ پھر آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے واپس مینا آتے ہیں اور پھر رمی کرتے ہیں جمرات کی، تو جمرات بھی وہیں پہ ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، آپ حلق کرواتے ہیں، آپ پھر طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت کہاں ہے؟ وہ بھی مکہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ کہاں پہ ادا کیے جاتے ہیں؟ یہ مکہ اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص گیا اور جا کر اس نے یہ 5 دن 7 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گیا یا 8 کو پہنچ گیا، اور 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک اس نے سارے کام کیے، اور 12 ذی الحجہ کی شام کو یعنی نکلا مینا سے اور نکل کے جو ہے وہ اپنے وطن آ گیا، یا وہ نکل گیا مکہ سے نکل کے جدہ چلا گیا، ریاض چلا گیا، یا مکہ سے جدہ سے فلائٹ پکڑ کے اپنے گھر آ گیا، تو کیا اس کا حج ہو گیا؟ دیکھیں، حج تو ہو گیا، اور کیونکہ حج کے طور سے ارکان ادا کر دیے ہیں، حج تو ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے مدینہ نہیں گیا، تو کیا مدینہ جانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ دیکھیں، فرض واجب تو نہیں ہے، اور حج بھی ہو جائے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر حج کرنے کے بعد اس نے میرے روزے کی زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ کیا کی؟ وفا نہیں کی۔ تو اب دیکھیں، بنیادی طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ حج تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ 1 دن 2 دن جتنا بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، آپ مدینہ منورہ پہنچیں اور وہاں جا کر حضور کے روضے پہ ضرور حاضری دیں۔ تو من زار قبری فقط زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، ومن زارنی فقط وجبت لہ شفاعتی، اور جس نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ حج کریں جس کے صدقے میں، جس کے توسط سے، وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا، ہمیں یہ شریعت دی، اللہ نے یہ مقام دیا، اور ہم حضور کے ساتھ جو ہے پھر حضور کے روضے پہ نہ جائیں اور وہاں جا کے سلام پیش نہ کریں، حاضری نہ دیں، تو فقط جفا نہیں، حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا نہیں کی، وفا نہیں کی ہے۔ تو یہ کہ جو حج کرے اور پھر میرے روضے کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو اب میں نے جیسے عرض کیا کہ بھئی فرض واجب نہیں، لیکن اگر اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو یہ تو پھر بات بہت ہی اونچی ہے، تو اس کو بھی لازم پکڑیں، ضروری ہے کہ بھئی آپ حضرات مدینہ منورہ بھی ضرور جائیں۔ تو اب تھوڑا سا معاملہ اس وجہ سے کہ بہتر تو یہی ہے کہ بعد میں آیا جائے، پہلے جو ہے وہ مکہ جایا جائے اور پھر بعد میں مدینہ جایا جائے، لیکن آج کل جو ہے وہ لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر مکہ جاتے ہیں، تو وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ بھئی پہلے مکہ جایا جائے اور پھر حج کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ جائے۔ لیکن ابھی ازدحام زیادہ ہے اور رش زیادہ ہے، اور انتظامی معاملات کی وجہ سے جو ہے کوئی اگر پہلے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں سے
احرام باندھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کم سے کم وہ گیا تو صحیح اور اس نے وہاں پہ سلام تو پیش کیا، تو اس حوالے سے تو جو ہے وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ افضل اعلیٰ بات یہ ہے کہ بھائی حج کے بعد جایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔